السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا میں حساب کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ہر دوسرا شخص عمل سے اپنا حساب نکلوا رہا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے جگہ جگہ پر ٹھکانے بنے ہوتے ہیں اور ان کے پیٹ اور پلیٹ کے مسائل اسی حساب کتاب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا آج اس حساب کی شرعی حیثیت آپ لوگوں کے سامنے اپنی بساط کے مطابق، اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ حساب اصل میں عملیات کی دنیا میں اس طریقہ کو کہا جاتا ہے جس سے کسی مریض کی بغیر کسی آلہ کے تشخیص کی جاتی ہے۔ عملیات میں جس طریقہ سے بھی مریض کی تشخیص کی جائے وہ شرعاً ظنیات میں شامل ہوتی ہے، یعنی ایک طرح کا اندازہ ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے، اور بعض لوگ مستقبل کے بارے میں ایسے سوال کرتے ہیں جس کا اطلاق غیب کی خبروں پہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے حساب لگانا یا لگوانا دونوں شرعاً ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، اور شرک فی الصفات میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو عراف کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم کرے اس کی 40 دن کی عبادت مردود ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس حساب کی طرف جو ظنیات میں سے ہیں، یعنی وہ قطعی اور یقینی نہیں، لیکن حساب لگوانے والا اسے قطعی اور یقینی سمجھتا ہے، جس کے باعث وہ تہمات کا بھی شکار رہتا ہے۔ ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے اور ہر بیماری اور ہر پریشانی کو جادو سے جوڑتا ہے، اور نتیجتاً وہمی اور نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی بھی عامل نے جادو یا سحر بتایا ہو تو وہ اکثر اپنے تمام رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے۔ اسی طرح بے شمار لڑکیاں شادی کے لیے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہیں، پھر ان کے متعلق حساب لگواتی ہیں، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے استخارہ کا ثبوت ملتا ہے جو 7 دن کا ہے۔ اس کی دعا کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس دعا کی تاثیر یہ ہے کہ اگر وہ شخص یا کام جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اگر آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ اس کام کے اسباب بنا دیں گے، یا اس شخص سے آپ کی شادی ہو جائے گی، اور اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تو اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ اور ہماری عوام استخارہ کے اس عمومی فائدہ سے محروم ہے۔ حساب لگوانے کا پہلا نقصان عقیدہ کا نقصان ہے۔ اللہ پاک جس کے ہاتھ میں غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، ہم عاملوں کو غیب کا جاننے والا سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو خود ذاتی طور پر دین کا شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو یقیناً آپ پھنس جائیں گے۔ جب آپ پھنس جائیں گے تو پھر آپ پھنستے ہی چلے جائیں گے، کیوں کہ یہ جو طریقے ہیں یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائج ہیں۔ جادوگر یہ شاطر لوگ ہیں اور یہ دین کے بھی باغی ہیں، یہ شیاطین کے ساتھی ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو عرب میں پسند نہیں کیا جاتا اور اس طرح کے لوگوں کو وہاں پر برداشت نہیں کیا جاتا۔ وہاں پر صرف قرآن اور سنت کے ساتھ لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اس علاج کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو آپ تمام بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف قرآن اور سنت مسنون دعاؤں سے علاج کرتے ہیں، اور آپ کا جو حساب کتاب جس کے بارے میں ابھی میں نے بات کی ہے، ضرورت پڑے تو وہ لوگ آپ کا حساب نہیں کریں گے، وہ آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھیں گے، وہ آپ کا نام نہیں پوچھیں گے، بلکہ وہ آپ کے جو سمٹمز ہیں
ان سے آپ کی تشخیص کریں گے، یعنی جاگتے سوتے وقت جو علامات آپ کے جسم پر آتی ہیں ان علامات سے آپ کی جسمانی تشخیص کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ ان علامات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ کو جادو کھلایا گیا ہے، پلایا گیا ہے، آپ نظر اور حسد کا شکار ہے، یا آپ کا جادو گھر میں دفن ہے، یا آپ کا جادو قبرستان میں دفن ہے۔ یہ تمام تشخیص کا عمل ہے، وہ آپ کے جسمانی علامات جس کے آپ کا جسم گزر رہا ہے اس سے یہ اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے، اور حقیقت میں یہی تشخیص ہے جو کی جاتی ہے۔ باقی سب فراڈ ہے، باقی سب جھوٹ ہے اور پھنسنے پھنسانے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ میری یہ گزارش ہے آخر میں کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں، جو جادو کا شکار ہیں، جو نظر اور حسد کا شکار ہے، خود اپنے آپ کو وہ جب تک تبدیل نہیں کرتے اس وقت تک ان میں کسی قسم کی تبدیلی کسی دم سے نہیں آ سکتی۔ آپ سوچیں بھی نہ کہ کسی قسم کی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ لوگ چلتے رہتے ہیں اور عاملین کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، کبھی خود ادھر ادھر سے دیکھ سن کے خود عملیات کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن جس وقت تک انسان خود اپنے آپ کو ایمان کی بیٹری سے چارج نہیں کرے گا اس وقت تک وہ علاج کے بارے میں یہ تصور کرنا چھوڑ دے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، یا وہ کاروباری نقطۂ نظر سے کامیاب ہو جائے گا، اس کا سفر کامیاب ہو جائے گا اور اس کے گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل وہ اس قسم کی سوچنا چھوڑ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔